آپ بھی چاہتی ہیں میں مختصر بولوں؟ نہیں میں نہیں چاہتی. میں سمجھ تو رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں میرے بھائی نے کی ہیں، ہم ساتھی رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی بے نظیر کے ہوتے ہوئے الیکشن میں چلی جاتی آگے، ہمیں اپنی پارٹیوں کی پوزیشنوں کا پتہ ہے. شاید ہمیں بھی اس شہادت کے بعد رزلٹ بدل گیا ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا. کیونکہ مواقع ملے عوام تک باتیں کرنے کے. مجھے ایک حلقے کے اوپر بات کر سکتا ہوں کہ کہاں ہم جیت سکتے تھے، کہاں نہیں جیت سکتے تھے. تو یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے مطلب پی ایم ایل این کی مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے میں مس مینجمنٹ نہیں کہہ رہا. میں تو ایک بات میں نے کر دی ہے بس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج فخر الدین جی ابراہیم کو لگانے کے لیے تحریک انصاف سے بھی بات کرنی پڑی. یہی ہم بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ استعفے دے دیں تو آپ سے بات کیے بغیر ایک قدم چلنا مشکل ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے. میں اتنی مختصر بات. اب آپ کا جواب میں احسن صاحب بات تو ویلڈ ہے نا کہ اگر آپ استعفے دے دیتے پھر بھی بات ہونی تھی. اپوزیشن تو آپ ہی نے بننا تھا. بہت فرق ہے. یا تحریک انصاف. نہیں میری بات سنیے. ہاشمی صاحب بزرگ ہیں. حکومت 20ویں ترمیم کے ذریعے پابند ہو گئی. 2-3 سال کا وہ پابند ہو گئی ہے. وہ پابند ہو گئی ہے. آپ نے بزرگ کہا ہے وہ مائنڈ کر گئے. جاوید ہاشمی صاحب اب بزرگ ہو گئے ہیں. جب پارٹی سے نکلے تو ہم نے ان کے 7 خون معاف کر دیے ہیں. ہم نے ہمارے جو عزیز ہیں. لیکن انہوں نے جرم کیا کیا ہے یہ آپ بتائیے. ہاں جرم کیا کیا ہے. انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. میرے بارے میں انہوں نے ہمارے جیسے وہ ساتھی جنہوں نے جاوید ہاشمی کو جاوید ہاشمی بنایا، خواجہ سعد رفیق، زعیم قادری، تیمینہ تولتانا، ایک طویل لائن ہے. ان سب کو بٹرے کیا. بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. وہ پوری جنرل کاؤنسل جو ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوئی، جو پوری جنرل کاؤنسل پارٹی کی پشت میں کھڑی ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں اس کو بٹرے کیا. انہوں نے مجھے بنایا، بزرگ نے ان کو نہیں بنایا، انہوں نے مجھے بنایا. لیکن ان کا شکوہ ہے یہ کہ دیکھیں شکوہ لازم ہے لیکن اس کی کوئی حدود قیود بھی ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، لفظوں کا انتخاب بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بدتمیزی بھی ہوتی ہے. اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. میں خاموش رہتا ہوں. جب میری عدم موجودگی میں بھی یہ ٹیلی ویژن پروگراموں پہ مجھ سے غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں میں پھر بھی خاموش رہتا ہوں. لیکن سامنے بیٹھ کے میں نے ان کو بنایا، اسٹیئرنگ کمیٹی کا میں نے بنایا یا انہوں نے مجھے بنایا، احسن اقبال کو میں نے بنایا یا اس نے مجھے بنایا، یہ باتیں نہ کریں. بات چھوڑے، ہم ذاتیات پر نہ اترے. ہمیں بھائیوں کی طرح بات کرنی چاہیے. ویسے بہت ساری چیزیں تو میڈیا کے بھی سامنے ہیں نا. بہت سی چیزیں میڈیا کے سامنے ہیں. میں 70 میں تھا، 77 میں تھا، 80 میں تھا، 85 میں تھا، جب نواز شریف صاحب سیاست میں نہیں تھے میں اس وقت بھی تھا. میں نے تو ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت کارکن دیکھیں میں جو کچھ ہوں نا، میں جو کچھ ہوں جیل جانے سے پہلے اسٹیئرنگ کمیٹی کا ان کو بنایا. ہاشمی صاحب آج نہیں چلا سکے پارٹی. میں جو کچھ ہوں اللہ کے بعد یہ پارٹی کے کارکنوں کی دی ہوئی عزت ہے کہ میں احسن اقبال کی شناخت کرتا ہوں. آپ اگر جاوید ہاشمی بنے، مسلم لیگ نون کے کارکن جنہوں نے آپ کو گلے پہ اٹھایا، جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا، جنہوں نے آپ کو عزت دی، یہ وہ کارکن ہیں جنہوں نے آپ کو ہاشمی بنایا. آپ کوئی لیڈر نہیں ہے، آپ بولتے بھی نہیں ہو. کارکن ابھی کہہ رہا بیٹھا ہوتا کہہ رہا تم بولتے بھی میں عزت کر رہا ہوں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ چلے شکوہ جو بھی ہے نہیں ہوگا. میں پہلے پروگرام میں نہیں آتا. اگر مجھے بات کریں گے تو تمیز کے اندر کریں گے. اگر وہ تمیز سے باہر جائیں گے میں اس سے زیادہ جواب دے سکتا ہوں. میں دینا نہیں چاہتا. آپ اٹھائیے اس کو سنیں گے پروگرام شام کو کہ کیا الفاظ استعمال دیکھیں آسما میں نے صرف اتنی بات کی. ہمارا گلہ یہ ہے وہ تو آن ریکارڈ ہمیشہ رہا ہے کہ پارٹی نے جو بھی مجھے شکوہ نہیں ہے. میں نے اس پارٹی کے لیے کیا نہیں کیا، کہاں تھی پارٹی، وجود تھا پارٹی کا،
جس کو چھوڑ کے یہ مدینے میں ملازمت کر رہے تھے. ایک لیڈر جو ہے لندن میں بیٹھا تھا, چودھری نثار علی اسحاق ڈار, تو ابو ظہبی میں بیٹھا ہوا تھا, میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, شہباز شریف وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ساری پارٹی چھوڑ کے چلی گئی, جنگ لڑی, میں نے پارٹی پڑھائی, پارٹی نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی. میری بیٹی نے ایک ایک ملک کے ایک ایک کوچے میں پارٹی کا جھنڈا بلند کیا. اس کی سزا مجھے یہ دینا چاہتے ہیں, یہ دیں گے مجھے یہ سزا, یہ بات کر لی. میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع کو بالکل ہاشمی صاحب بالکل آپ کا شکوہ بھی وہ ہے, مگر اب جو بھی اس بات کو چھوڑ کے آگے میں تلقین نہیں کرتا بالکل ضرور آپ جو وہ بات کریں گے ضرور آپ جواب, یہ آپ کا رائٹ ہے سر. بالکل بالکل صاحب نے جو باتیں کی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ایک پارٹی کے لیے کیا, ایک کارکنوں کے ساتھ مل کے کیا, وہ پارٹی ان کی تھی, وہ کسی ایک شخص کی پارٹی تو نہیں تھی نا. تو ان کا فیصلہ آپ کی قربانیوں کے بعد ان کا کہنے کا مقصد ہے. اور میں نے جو بات کی, میں نے ایک مکمل کر دوں, میں نے پارٹی کا میں نے واپس کر دی ہے. میں نے پارٹی کو, میں آج تک بھی یہ میں کہتا ہوں, یہ غلط باتیں کرتے ہیں مختلف ٹیلی ویژن پروگراموں میں. میں نے میاں نواز شریف صاحب کی آج بھی عزت کرتا ہوں. میں تمام پالیٹیشنز کو سمجھتا ہوں, اگر وہ دیانتدارانہ اپنا رول ادا کرے تو یہ پاکستان بچ سکتا ہے. بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر یا کہیں بھی نواز شریف کا ایک رول ہے. اس بات کی میں تائید کرتا ہوں. جب میں چھوڑ رہا تھا ان کو اس بات کا جب میں پارٹی جب ان کے سامنے بیٹھا تھا, میں نے آج تک بھی, میں تو نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیڈرز میں ہیں اور لیڈر ہیں. میں کیوں, میں اگر نہ مانوں تو لیڈر نہیں رہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی یہ ہمیں ذاتی جھگڑوں میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. مجھے باتیں کرنے کے بجائے یہ کوئٹہ میں کیوں نہیں جاتے, جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہاں ٹیلی ویژن چینلز کے اندر تقریریں سنا لیں گے, وہاں کیوں نہیں جا کے عوام سے بات کریں؟ صحیح. اچھا اب جی آپ جواب دیجیے. ہاشمی صاحب کی جس دن یہ جا رہے تھے, بڑی اچھے ماحول میں ہماری بات چیت ہوئی, اور میں ایک بات کی ضرور تعریف کروں گا کہ ہاشمی صاحب نے یہ بات کہی کہ اگرچہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں, وہاں یہ بات آپ نے غلط کی ہے. اس بات کے گواہ خواجہ سعد رفیق بھی تھے, خواجہ آصف تھے, پرویز رشید تھے. اگر خواجہ سعد رفیق کہہ دیں کہ یہ بات میں نے کی تھی, میں معافی بھی مانگوں گا پارٹی میں. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں جا رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, مجھے خدا گواہ ہے, مجھے دکھ ہوا کہ حسن اقبال میرے لیے جھوٹ بولنے کا. نہیں جھوٹ نہیں, خدا کی ہاشمی صاحب یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے کہا, میں نے اس وقت یہ ذکر ہی نہیں ہوا, سعد رفیق, پرویز رشید, تمینہ سلطانہ, خواجہ آصف گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی لیڈر پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی قائدانہ میرے کانوں سے بھی اب اگر انہوں نے بدلنے کو بات بولا تھا, لیکن یہ بات ہاشمی صاحب آپ نے کہی تھی. اچھا ہاشمی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات نہیں کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو بچانا. ٹھیک, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کی تھی, لیکن چلیں اس ٹی وی چینل پہ یہ باتیں کرنے ہیں یا پاکستان. بالکل سر, اب بات یہ ہے کہ پاکستان وہی جو میں آگے اس کو, کیونکہ آج کانسٹیٹیوشنل بحران کی بات کی ہے چیف جسٹس نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک جلسہ کیا ہے, آپ بھی جلسہ کیجئے وہاں پہ, بلوچستان کو اس کی انٹیگریشن کے لیے پاکستان کی کچھ کیجئے. دیکھیے یہ تو اب گئے ہیں نا, ہم اس سے پہلے گئے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے سردار عطا اللہ مینگل صاحب, اب بات سنیں نا, سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے ساتھ جو رابطہ کیا وہ ایک بہت بڑا بریک کراچی میں تھا. ہاشمی صاحب اگر جان کی مان پاؤں, اگر جان کی مان پاؤں تو مجھے بھی موقع دے دیجئے. تصحیح کر رہا ہوں, چلے وہ میں بات ختم کراچی میں تھے, میں آپ کی تصحیح کر رہا ہوں. بڑی مہربانی. اچھا, سردار عطا اللہ مینگل صاحب کتنے سالوں سے کسی مرکزی پاکستان کے لیڈر سے نہیں مل رہے تھے, کیونکہ ان کے اپنے گریونسز ہیں, اور ایک بہت بڑا بریک تھرو نواز شریف صاحب نے لیا, ان سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی. میں اس میں شریک تھا, بہت ساری باتیں ہم یہاں ٹی وی پر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اعتماد ایک ہے, بامی اعتماد ہے. اسی طرح ہم نے جا کر کوئٹہ میں تمام بلوچستان کی پارٹیز کے ساتھ مل کر بات چیت کی. دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ جلسے جلوس کا مسئلہ نہیں ہے,
بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جس میں وہاں کی جو قیادت ہے آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو مین سٹریم کے اندر لے کر آنا ہے. وہاں پر ہم نے تمام بلوچستان کی پارٹیز کو اکٹھا کیا. نواز شریف صاحب نے ان سے بات چیت کی اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیے اگر پاکستان میں کوئی ایک لیڈر ان کا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے حقوق ان کو نہیں دے رہی اور وہ نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ لیڈر ہیں کہ جو اس قضیے کے اندر یا اس جھگڑے کے اندر ایک منصفی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور بلوچستان کے جو جائز حقوق ہیں وہ انہیں لے کر دے سکتے ہیں. وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں جی بالکل. اور انہوں نے اس بات کا اعتماد کا اظہار نواز شریف صاحب پر کیا. تمام اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب نے ان کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کا مقدمہ ہر سطح پر لڑوں گا. اور ہم نے حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر اور ابھی جو اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کی کانفرنس ہوئی بلوچستان کی اس سطح کے اوپر بھی وہاں پر رابطہ کر کے کوشش کی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بلوچستان کے مسئلے پہ سیاست چمکانے کی بات نہیں ہے. جلسے ہم 10 کر سکتے ہیں وہاں پہ. دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ جلسوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑی سطحیت کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہاں جلسہ کر کے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا.